السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر جسٹن بیبر اور اس کی بیوی کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی، جس میں دونوں کو انٹرویو دیتے ہوئے روزے کے حوالے سے متنازع بیان دیتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس ویڈیو میں یہ دونوں مسلمانوں کو بے وقوف قرار دے رہے تھے۔ روزے کے بارے میں جسٹن بیبر نے کہا کہ مجھے واقعی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جسم کو مناسب طریقے سے سوچنے کے لیے غذائیت کی ضرورت ہے، جبکہ جسٹن کی بیوی نے کہا کہ کھانے کا روزہ رکھنا میرے لیے کبھی بھی معنی خیز نہیں تھا۔ ہاں، اگر آپ ٹی وی یا اپنے فون کا روزہ رکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس پر زیادہ یقین رکھتی ہوں، لیکن کھانے سے روزہ رکھنا میرے لیے کبھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جسٹن بیبر کی بیوی نے مزید کہا کہ اگر آپ مٹھائی کا روزہ رکھتے ہیں یا چینی کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد جسٹن بیبر کی بیوی نے یہ کہہ کر نتیجہ اخذ کیا کہ اسی لیے تم بے وقوف ہو۔ بالی ووڈ اداکارہ گوہر خان سمیت دیگر شخصیات نے ان غیر ذمہ دارانہ تبصروں کو جرم قرار دیتے ہوئے دونوں کو حصول علم کا مشورہ دیا ہے۔ گوہر خان نے کہا کہ اپنی رائے رکھنا ایک بہتر عمل ہے، تاہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے کافی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی اداکارہ عائشہ عمر نے اسٹوری شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ روزے کے کئی ذہنی اور جذباتی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہترین سائنسدان اور ڈاکٹرز مسلسل اب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بہترین جسمانی صحت کے لیے روزہ بہت ضروری ہے، یا پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر بھی زور دیا جا رہا ہے، جس سے کئی بیماریوں اور بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیوں کا دوبارہ پیدا ہونا بھی شامل ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں IPL کے لیے بھارت میں موجود راشد خان نے انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں ان کے ساتھ گجرات ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا اور افغانستان کے کھلاڑی نور احمد موجود ہیں۔ راشد خان نے تصویر کے ساتھ پیغام میں لکھا کہ کپتان، آپ ہماری سحری میں شامل ہوئے، ہمیں اچھا لگا۔ اسرائیلی پولیس کا مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ، متعدد زخمی۔ اسرائیلی پولیس نے مسجد اقصی کے احاطے میں درجنوں نمازیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی پولیس نے آج بدھ کے دن طلوع آفتاب سے قبل مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی سپاہیوں کا کہنا ہے کہ یہ فسادات کا جواب ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے حملے کے نتیجے میں زخمیوں کی اطلاع دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں فلسطینی ہلال احمر نے کہا کہ اسرائیلی فورسز ہمارے ڈاکٹروں کو مسجد اقصی پہنچنے سے روک رہی ہے۔ فلسطینی اداروں نے نمازیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس حملے کو جرم قرار دیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل رودینہ نے کہا کہ ہم قابضین کو مقدس مقامات پر سرخ لکیر عبور کرنے سے متعلق خبردار کرتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی پر اسرائیلی فوج کے حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب مسجد اقصی پر حملے کی مذمت کرتا ہے، ان اقدامات سے امن کے لیے کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ حملہ ماہ رمضان کے دوران ہوا۔ یہ اسلام میں روحانیت اور دعاؤں کا وقت ہوتا ہے۔ مذہبی تقدس کے احترام کے لحاظ سے اس قسم کے اقدامات بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ جبکہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مسجد اقصی میں اسرائیلی کارروائیوں سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بدھ سے اتوار تک بارش پر الرٹ۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ سے اتوار تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق عسیر، باہا، جازان، مکہ مکرمہ اور نجران میں بدھ کی رات گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی، سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مسجد نبوی کی صدارت عامہ برائے انتظامی امور نے اعتکاف کے خواہش مند افراد کے لیے کل سے زائرون اپلیکیشن کے ذریعے رجسٹریشن سروس شروع کر دی ہے۔ یہ سروس اعتکاف میں بیٹھنے والے فرد کی رجسٹریشن کے ساتھ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے والے زائرین کو ہدایات دینے اور شرائط کے بارے میں آگاہی بھی فراہم کرتی ہے۔ ایک تیسری خبر میں سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور اور دعوت و ارشاد کے زیر اہتمام انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا افطار
دسترخوان سجایا گیا۔ یہ افطار دسترخوان 1200 میٹر طویل تھا، جس پر معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے 8000 سے زیادہ انڈونیشی شہریوں نے شرکت کی۔ مغربی سماترا کے گورنر نے کہا کہ حکومت اس دسترخوان کو ملک کی تاریخ کے سب سے طویل افطار دسترخوان کے طور پر گنیز بک آف ریکارڈز میں درج کرانے کی کوشش کرے گی۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں ملیشیا نے سزائے موت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عمر قید کی سزا کو 30 سے 40 سال تک محدود کرنے کا قانون بھی منظور کیا گیا ہے۔ اس قانون کے بعد سزائے موت کو عمر قید سے بدلا جا سکے گا، جبکہ عمر قید کو 30 سے 40 سال تک محدود کیا جا سکے گا۔ یہ نیا قانون قتل اور منشیات اسمگلنگ سمیت 34 جرائم پر لاگو ہوگا، جن کی سزا اس وقت موت ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرفتار۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرمانہ الزامات پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی سابق صدر پر فرد جرم عائد کی گئی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ مینہٹن کرمنل کورٹ میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کے مخالفین اور سپورٹرز کے درمیان کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بہت غیر یقینی ہے، یقین نہیں آتا کہ امریکہ میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سویڈن کی عدالت نے شرپسندوں کو مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سویڈن میں ایک عدالت نے قرآن کریم نذر آتش کرنے کے 2 مظاہروں پر پابندی عائد کرنے کا پولیس کا اقدام کالعدم قرار دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ جنوری میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر قرآن کریم کو نذر آتش کرنے کے واقعے پر اسلامی دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سویڈن پولیس نے قرآن کریم کو نذر آتش کرنے کے اس واقعے کے بعد فروری میں ایسے ہی ہونے والے 2 اور مظاہروں پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن اب سویڈن کی عدالت نے پولیس کے اس اقدام کو یہ کہتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات مظاہرے کے حق کو محدود کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ایک تیسری خبر میں اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ طالبان نے غیر سرکاری تنظیموں کے بعد اقوام متحدہ کے ادارے میں بھرتی خواتین کے کام کرنے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں مشن یوناما کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے ننگرہار میں قائم عالمی ادارے کے دفتر میں کام کرنے والی خواتین کو روکا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ یوناما کو طالبان حکومت کے احکامات کا علم ہوا، جس میں اقوام متحدہ میں بھرتی خواتین کو کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ دوسری جانب جب AFP نے طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے اس تعلق سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے ننگرہار کی انتظامیہ سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔